مفتی اعظم جموں کشمیر، ارباب علم دانش، مفتیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں مفتی اعظم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس حساس مجلس میں مجھے بھی دعوت دی آنے کی۔ اصل میں یہ مجالس قومی مجالس، یاد رکھیے گا، ایسی مجالس کسی خاص جماعت، کسی خاص طبقے، کسی خاص فرقے کی نہیں۔ یہ آپ قومی بگاڑ کو صحیح کرنے کے متعلق بیٹھے ہوئے، دلوں کو بڑا کیجیے، تنگ دلی نہ کیجیے۔ قوم لٹ چکی ہے، بک چکی ہے۔ 40-50 سال کی جنگ میں آپ کی ایک نسل پوری ختم ہوگی۔ ہم وہیں ہیں جہاں تھے، اور اب تک بھی ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں کو۔ یہ میری جگہ ہے، یہاں وہ نہ بولے، یہاں یہ نہ آئے، یہاں یوں نہ آئے۔ نہیں، قطعی نہیں۔ خدا را خدا را خدا را خدا را، تھوڑا غور کریں۔ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے ہمارے اس اعمال کی، ہماری نیتوں کی، ہمارے کرنے کی، جو ہم نے کیا، جو ہم کر رہے ہیں۔ آج کے 2 عنوان ہیں۔ پہلا تعلق رکھتا ہے جناب عمران رضا انصاری صاحب کے ساتھ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے خانوادہ رسالت، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور صحابہ کبار دونوں ہمارے سر کی تاج ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان 2 میں سے کسی ایک کے خلاف کبھی کوئی زبان درازی کرے، الا بے احتیاطی کا احتمال ہوا کرتا ہے، بے احتیاطی ہوئی۔ اور ان خانوادہ رسالت کے حوالہ سے بے احتیاطی بھی بڑا گناہ ہے جو ناقابل معاف ہے۔ صحابہ کبار کے حوالہ سے اگر کوئی بات کی جائے تو بڑا گناہ ہے جو ناقابل معاف ہے۔ لہذا علماء متحدہ علماء کونسل کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کس طاقت کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نہایت معذرت خانہ لہجے میں گزارش کروں کہ آپ طاقتور ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہی تو اختیار ہے آپ کا۔ اور علی الخصوص جب ورثۂ نبی ہوں، نبوت کے وارث ہوں، وہ اختیار کسی جج اور کسی ڈی سی اور کسی سے مانگنے نہ جائیں گے۔ لیکن ایک شکوہ ہے آپ کو مبارک کے ساتھ ساتھ، جس طرح سے آپ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان سخت ایام میں، مفتی اعظم اور جناب میر واعظ کشمیر اور سب، آپ کو دلی مبارک۔ قوم کی نظریں آپ پہ لگی ہوئی ہیں، واللہ ثم واللہ۔ کسی چیف منسٹر، کسی کابینہ کی طرف قوم نہیں سوچتی۔ جب آپ میٹنگ بلاتے ہیں تو سب اہل ریاست کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ اب کیا کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھ وابستگی بھی ہے اور آپ کے ساتھ دعویٰ بھی ہے، امیدیں بھی ہیں۔ آپ قوم کو نا امید نہ کریں۔ نا امیدی کب پیدا ہوتی ہے؟ ابھی ہادی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ حضرت ہماری پوزیشن 0 ہے، بالکل، جنہوں نے بھی یہاں یہ کہا 0 ہے۔ کیوں؟ میرے عالم نے، میرے علماء نے، وارث نبی نے اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ جب علماء کو کہا گیا سیاست کے لیے اس میں دیکھو، بلگنات کے تلکسز لگی، چور لگے گا، ڈاکو لگے گا، بدماش لگے گا سیاست میں، وہ آتا ہے سشکل دگانش پر پچھے سوچا تباہی کہاں سے آئی؟ جب معاشی حالات میں کہیں علماء کے رول کی بات کہیں، امامت کرا، ارے بھئی آپ نہیں کرو گے، آپ تو نائب رسول ہو، تو کون کرے گا؟ جب سماجی سطح پہ کوئی بات ہو تو علماء کے پاس ہے میں محدود، میں مسجد ہی تو رہنمائی کرتی ہے قوم کی، یہ نائب رسول رہنمائی نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ علماء کو چاہیے، ان علماء کو جو فکری علماء ہیں، آپ فکری علماء ہیں، اہل فکر و دانش ہیں، آپ اس حوالے سے غور کریں۔ قوم میں آپ کا رہنمایانہ کردار ہے، اس کردار کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میری ایک گزارش ہے عمران رضا انصاری کے حوالہ سے کہ بالکل
آپ ایک فرد کو جواب دہ بنائیں، مجلس میں بلائیں، اس کو کہیں کہ اس نے دل آزاری کیوں کی قوم کے بڑے طبقہ کی. ایک چیز کا خیال رکھیں بس. میں نے آغا صاحب سے بھی کہا، حادی صاحب سے بھی کہا، اس سے پہلے ملاقاتیں ہوئی، فرد کی بات ہو تو اس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا، چند افراد کی بات ہو تو اسی طرح سے ٹیکل کیا جائے گا، ایک جماعت کی بات ہو، ایک طبقہ کی بات ہو تو اس کو اسی طرح سے ٹیکل کریں. کسی کو سرکش اور بغاوت میں مجبور نہ کیجیے گا قوم میں. بس جواب دہ بنائیے، لیکن سرکشی پہ، کسی کو آمادہ ہونے پہ وہ راستہ جو ہے اس کو روکیے گا، کوئی سرکش نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، اس گوشت کے حوالہ سے میری چند گزارشات ہیں آپ سے. دہشت گرد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قوم کو دہشت زدہ کرے، جس کی وجہ سے دہشت پیدا ہو. آج کی تاریخ میں اہل ریاست سے بڑا دہشت زدہ کوئی اور قوم نہیں ہے. ہیجانی کیفیت ہے، ہر طرف لوگ کہتے ہیں خبر دو مگو، میرے بیٹے نے کھایا، میرے بھائی نے کھایا، پتہ نہیں میرا ایمان گیا. کچھ ایمان کی فکر میں ہے اور کچھ جان کی فکر میں ہے. گو ہر سمت، ہر کوچہ، ہر گلی دہشت زدہ ہے. میری اس مجلس سے گزارش ہے کہ آپ کی قرارداد میں ایک جملہ یہ ہو کہ ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے، لہذا ان کو دہشت گردی قوانین کے تحت ٹیکل کیا جائے جو اس میں ملوث ہے. اور اس میں صرف ذکورہ ملوث نہیں ہے، اس میں کپوارہ ملوث ہے، اس میں پامپور ملوث ہے، اس میں سوپر ملوث ہے، اس میں پہلگام ملوث ہے، اس میں جموں ملوث. ان تمام ملوثین کو جب تک پٹھارے میں کھڑا نہ کیا جائے یہ کاروبار آگے چلتا رہے گا. میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے، جیسے ابھی یہاں بات ہوئی، آپ معاملات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ معاملات کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں تو اللہ کے سامنے بھی جواب دیں اور قوم کے سامنے بھی جواب دیں. یہ ادویات کی منڈی بنی ہوئی ہے، نقلی ادویات کی جموں کشمیر واللہ منڈی. اور سب سے سینسٹیو جو دوائی کے حوالہ سے ادویہ وہ کشمیری ہے. سر میں معمولی درد ہوگا ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا، کہیں کنجے کاشن ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا. یہ نقلی دوائیاں جتنی کنزیوم کشمیر میں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہوتی. اس حوالہ سے آپ قدم اٹھائیں نقلی ادویات کے حوالہ سے. دوسرا ہماری بیکری ہے، آپ بیکری کو دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. بیکرز کے حوالہ سے آپ اس میں دیکھیں. اور تیسرا یہ میں آپ سے گزارش کروں، آئندہ اجلاس میں جناب مفتی اعظم سے خصوصی گزارش ہے کہ سرکاری نمائندے کو خط لکھیں، اس کو یہاں بلائیں. آج ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، لہذا سرکار کا نمائندہ یہاں ہو. یہ سرکار جو ہے اوپر سے نہیں آئی ہے، یہاں کے لوگوں نے بنائی ہے، اور کن وجوہات پہ بنی اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے، لیکن اس وقت جو سرکار ہے اس کا نمائندہ یہاں ہو، جواب دہ بھی ہو اور وہ بات بھی کرے. یہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کی آپ سے اس مجلس سے. اور میں اپنی بات اس پہ یوں ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش اجازت چاہوں گا کہ جب تک اب سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنے، جب تک آپ ملت کو کھلے دل سے جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، مسائل کا حل تبھی ہوگا جب ہم ایک ہوں. شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، سلفی، حنبلی، شافعی سب جمع ہوں. آج قوم کو آپ سب کی ضرورت ہے. آج فرقہ آرائی نہیں چلے گی. آج امت مسلمہ کا نام لے کر امت مسلمہ کے مستقبل کے حوالہ سے آگے چلیں. تہذیبی دہشت گردی بھی ہوئی، یہ اخلاقی دہشت گردی اب ایمان جا رہا ہے. بس ایک حدیث شریف کا مفہوم علماء سے سیکھنے کے لیے عرض کرتا چلوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو اللہ نے 4 طرح کے انعامات مال سے نوازا. پہلی جو دولت ہے یہ جان ہے. دوسری دولت عزت. تیسری دولت ایمان. فرمایا اگر جان کو خطرہ ہو، پہلی دولت مال، دوسری جان، تیسری عزت، چوتھا ایمان. جان کو خطرہ ہو مال کو خرچ کرو، عزت کو خطرہ ہو مال اور جان دونوں کو خرچ کرو. جب ایمان کو خطرہ ہو، مال، جان، عزت چلی جائے، ایمان کو بچایا جائے، تو آج ہمارا ایمان خطرے میں ہے. لہذا حکمت سے اس کو ٹیکل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق. السلام علیکم.